حویلی کے بھاری بھرکم آہنی دروازے کو جھٹکے سے کھول کے سریش جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے وسیع و عریض صحن کے بیچوں بیچ مناہل سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس فرش پہ پڑی سسک رہی تھی۔ اس کا سنہری کام والا دوپٹہ ایک طرف گرا ہوا تھا اور بکھرے ہوئے بالوں کے درمیان اس کا زرد پڑتا چہرہ کسی مرجھائے ہوئے پھول کی مانند لگ رہا تھا۔ سریش کا دل سینے میں زور سے دھڑکا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ چند لمحوں کے لیے باہر جانا مناہل پہ اس قدر قیامت ڈھائے گا۔ وہ دیوانہ وار بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا، اسے زمین سے اٹھانے کے لیے جھکا تو دیکھا کہ مناہل کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس کے بازوؤں پہ نیلے نشانات چیخ چیخ کے اس پہ ہونے والے تشدد کی کہانی سنا رہے تھے۔ سریش نے اسے سہارا دے کے اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر لیا اور حویلی کی ساکت کھڑی عورتیں زہریلی نظروں کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہو کے اس نے لات مار کے دروازہ بند کیا، مناہل کو انتہائی نرمی سے بیڈ کے درمیان لٹا دیا۔ مناہل اس وقت نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس کی بند آنکھوں کے گوشوں سے مسلسل آنسو بہہ کے تکیے کو بھگو رہے تھے۔ سریش نے ایک گہرا سانس لیا، بیڈ کے کنارے بیٹھ کے اس کے برف جیسے ٹھنڈے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ اس کا لمس پاتے ہی مناہل کا جسم ایک بار پھر بری طرح سے تھر تھرایا، جیسے وہ کسی وار کے انتظار میں ہو۔ سریش نے انتہائی دھیمی اور ریشم جیسی نرم آواز میں اسے پکارا، مناہل میری طرف دیکھو، میں ہوں۔ سریش، مناہل نے بہت مشکل سے اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں تو اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا خوف دیکھ کے سریش کی روح تک لرز گئی۔ اس نے اس کے ہاتھ پہ اپنی گرفت تھوڑی اور مضبوط کر لی تاکہ اسے احساس تحفظ دے سکے۔ مناہل نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں لب ہلائے، سریش میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ جانتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ سریش کا سخت دل موم ہونے لگا۔ وہ تھوڑا اور اس کے قریب جھکا، اس کے ماتھے پہ بکھرے بالوں کو بہت پیار سے پیچھے ہٹاتے ہوئے بولا، مناہل مجھ پہ یقین رکھو اور سچ بتاؤ، اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اگر نادانی میں تم سے کوئی لغزش ہوئی ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں تمہیں اس گھر کے بھیڑیوں کے آگے نہیں پھینکوں گا، اور اگر کسی نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے، کسی نے تمہیں دھوکہ دیا ہے یا تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، تب بھی مجھے بتا دو، میں اس شخص کا نام و نشان مٹا دوں گا جس نے میری عزت کی طرف پہلی آنکھ سے دیکھا ہے۔ بس تم مجھ سے سچ بولو، یہ خاموشی، یہ میڈیکل رپورٹ ہمیں تباہ کر دے گی۔ مناہل کی آنکھوں سے ایک ساتھ کئی آنسو ٹپک پڑے۔ وہ شدت جذبات سے اسے دیکھنے لگی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس قدر سنگین الزام کے باوجود کوئی اس کا ہاتھ تھام کے اسے اتنی نرمی سے بات کر سکتا ہے۔ باہر سے سریش کی ماں کے چلانے کی آوازیں، دروازہ پیٹنے کی آوازوں نے کمرے کے سکون کو ایک دم سے غارت کر دیا۔ بیگم ہاشم کے ساتھ چچی سغرا بھی وہاں موجود تھی، جو مسلسل دروازے پہ دستک دے رہی تھی۔ سریش، باہر نکالو اس بدکار لڑکی کو، ہم ایسی ناپاک عورت کو ایک پل بھی اس حویلی میں برداشت نہیں کریں گے جس نے ہماری خاندانی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ اس کا ٹھکانہ یہ گھر نہیں بلکہ گلی کی خاک ہے۔ بیگم ہاشم کی آواز غصے سے بھر رہی تھی۔ ان آوازوں کو سن کے مناہل کا رہا سہا بھی سب جواب دے گیا۔ اس نے خوف کے مارے ہذیانی انداز میں سریش کی قمیض کا دامن مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس کا پورا وجود پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ بار بار ہچکیاں لیتے ہوئے سرگوشی کر رہی تھی، سریش دروازہ نہیں کھولنا، پلیز دروازہ نہیں کھولنا، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ سریش نے اسے بری طرح گھبراتا دیکھ کے اس کے دونوں کندھے تھام لیے اور اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، مناہل میری طرف دیکھو، جب تک میں ہوں کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، تم آرام کرو، میں باہر جا کے سب دیکھ لوں گا۔ اس نے مناہل کو زبردستی بستر پہ لیٹنے کا اشارہ کیا، خود پیر پٹکتا ہوا باہر کی طرف بڑھا تاکہ ان شور مچاتے لوگوں کا سامنا کر سکے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، باہر کھڑے تمام گھر والے ٹوٹ پڑے۔ اس کے بڑے تایا اور دیگر رشتہ دار بھی وہاں جمع ہو چکے تھے۔ سریش، یہ کیا پاگل پن ہے؟ تم ایک ایسی لڑکی کی حمایت کر رہے ہو جس نے تمہارے اعتماد کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی کو
اس گھر کی بہو بنا کے تم غلطی کر رہے ہو، دیکھ لیا نتیجہ؟ بڑے تایا نے غصے سے اسے جتایا۔ بیگم ہاشم نے سریش کے بازو سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑا۔ بیٹا، خیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اسے ابھی کے ابھی دھکے دے کے باہر نکالو، ورنہ لوگ ہم پہ تھو تھو کریں گے۔ سریش کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، اس کی آنکھوں میں لالی اتر آئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور سب پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ بس بہت ہو گیا، وہ ایک دم سے دھاڑا۔ اس کی آواز کی گونج سے پورے برآمدے میں سناٹا چھا گیا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے میں اتنا کمزور ہوں کہ بنا کچھ سوچے سمجھے اسے سڑک پہ پھینک دوں گا؟ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بہت غلط ہوا ہو، کوئی حادثہ ہوا ہو یا کوئی گہری سازش ہو، لیکن جب تک میں سچائی کی تہہ تک نہیں پہنچ جاتا، مناہل اسی کمرے میں رہے گی میری بیوی بن کے۔ اس دو ٹوک فیصلے نے سب کے منہ بند کر دیے، لیکن ان کے چہروں پہ موجود نفرت کم نہ ہوئی۔ سریش نے کسی کی مزید بات سننے کا انتظار نہیں کیا، غصے میں پیر پٹکتا ہوا واپس کمرے میں آ گیا۔ اس نے دبایا دروازہ اندر سے لاک کیا، دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ اس کا دماغ تپ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مناہل کی حالت پہ یقین کرے یا اس میڈیکل رپورٹ پر جو باہر سب کے ہاتھوں میں ایک تماشا بنی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا ابھی تو اس نے سب کو چپ کرا دیا، لیکن اصل جنگ تو اب شروع ہونے والی تھی۔ کمرے میں اب خاموشی تو تھی، مگر باہر ہونے والے شور کی باز گشت ابھی بھی مناہل کے اعصاب پہ ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ سریش بیڈ کے کونے پہ سر پکڑے بیٹھا، اس کا دماغ الجھی ہوئی کڑیوں کے جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا مناہل کی سسکیاں تھم گئی ہیں اور اس کی جگہ درد بھری کراہوں نے لے لی ہے۔ مناہل نے اچانک اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے دبوچ لیا۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے نیلا پڑنے لگا۔ اس کے منہ سے ایسی چیخ نکلی جو سریش کے دل کو چیر گئی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ مناہل کیا ہوا ہے؟ مناہل خوف اور شدید درد کے عالم میں۔ مناہل کو کچھ ہوش نہ رہا۔ اس نے تڑپ کے سریش کا بازو تھام لیا، اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا کے زور زور سے رونے لگی۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی جیسے وہ ڈوبتے ہوئے کسی سہارے کو پکڑ رہی ہو۔ بہت درد ہو رہا ہے سریش، میرا دم نکل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہے۔ وہ درد کی لہروں کے باعث اس کے سینے سے چمٹی جا رہی تھی۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ سریش نے اسے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ اس کا دل مناہل کی اس حالت کو دیکھ کے پسیج گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اگر یہ عام حمل ہے تو اس قدر شدید تکلیف کیوں؟ مناہل کے پیٹ میں اٹھنے والا وہ درد کسی نارمل کیفیت کا نہیں تھا۔ وہ بار بار اپنے پیٹ کو دبا رہی تھی جیسے وہاں کوئی چیز اسے کاٹ رہی ہو۔ سریش نے اس کے بالوں کو سہلایا، اسے خود سے اور قریب کر لیا۔ اس وقت کوئی ملزمہ نہیں بلکہ ایک معصوم اور بے بس لڑکی لگ رہی تھی جو موت کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، تھوڑا حوصلہ کرو۔ سریش کی آواز میں وہ سختی بالکل ختم ہو چکی تھی جو چند منٹ پہلے برآمدے میں تھی۔ مناہل کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور سریش کو محسوس ہو رہا تھا یہ معاملہ صرف میڈیکل رپورٹ تک محدود نہیں بلکہ کوئی بہت بڑی پراسرار بیماری یا گہری سازش ہے جو مناہل کے جسم کو اندر سے کھا رہی ہے۔ وہ آدھی رات تک اسی طرح اسے سنبھالتا رہا۔ مناہل درد کی شدت سے بس اوقات بے ہوش ہو جاتی، پھر ہڑبڑا کے اسے پکارنے لگتی جیسے اسے ڈر ہو کہ سریش اسے اکیلا چھوڑ کے چلا جائے گا۔ سورج کی پہلی کرن ابھی افق پہ نمودار بھی نہیں ہوئی تھی کہ سریش خان زادہ کی حویلی کی در و دیوار پہ رسوائی کے سائے لہرانے لگے۔ رات کی بات صرف حویلی کی دیواروں تک محدود نہ رہی بلکہ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ خانزادہ خاندان کی بہو شادی کی پہلی رات ہی حاملہ نکلی۔ گاؤں کی بیٹکوں سے لے کے گلی کوچوں تک ہر زبان پہ صرف مناہل کا نام اور سریش کی بدقسمتی کا تذکرہ تھا۔ حویلی کے صدر دروازے پہ خاندان کے مرد جمع ہو چکے تھے، جبکہ برآمدے میں ہاشم خان زادہ اپنے غصے کو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ سریش جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، اس کے باپ کی گرجدار آواز نے اسے روک لیا۔ سریش، ہم اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ یہ خبر پورے گاؤں میں پہنچ چکی ہے۔
تم کسی ناپاک عورت کو بیاہ لائے ہو۔ ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو طلاق لکھ کے دو، اسے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے باہر نکالو۔ سریش نے سرخ آنکھوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پہ تھکن کے باوجود ایک عجیب سی استقامت تھی۔ میں اسے طلاق نہیں دوں گا بابا سائیں، میں نے رات بھی کہا تھا۔ جب تک میں خود سچائی کا پتہ نہیں کر لیتا، مناہل میری بیوی ہے، رہے گی، اس نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ یہ سنتے ہی ہاشم خان کا پہرا 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس گناہ کو اپنے سینے سے لگا کے رکھنا ہے تو یاد رکھنا، میں تمہیں اپنی تمام جائیداد اور اپنے نام سے آگ کرتا ہوں۔ اگر اس لڑکی کو چننا ہے تو ابھی کے ابھی اس گھر سے نکل جاؤ، تمہارے لیے اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ پورے خاندان میں سناٹا چھا گیا۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ ہاشم خان اتنا بڑا فیصلہ سنا دیں گے۔ سریش ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہچکچایا۔ ٹھیک ہے بابا سائیں، اگر آپ کی ضد ہے تو مجھے آپ کی جائیداد سے زیادہ اپنی بیوی کی زندگی عزیز ہے، یہ کہہ کے واپس کمرے میں مڑا جہاں مناہل دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی، پیٹ کے درد کی وجہ سے اس کا چہرہ اب بھی سرد تھا۔ سریش آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے لرزتی آواز میں اسے روکا۔ آپ مجھے طلاق دے دیں، اپنے گھر والوں کی بات مان لیں، یہ نہ ہو کہ میری وجہ سے آپ اپنوں کو کھو دیں اور در بدر ہو جائیں۔ میں نے تو ساری زندگی اپنوں کا پیار اور محبت دیکھا ہی نہیں، میں تو یتیم تھی، مجھے تو دکھ سہنے کی عادت ہے، لیکن آپ ان کے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ سریش نے آگے بڑھ کے مناہل کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ سے اٹھنے کا سہارا دیا۔ مناہل، میں تم سے نکاح اس لیے نہیں کیا کہ پہلے ہی امتحان میں تمہارا ہاتھ چھوڑ دوں۔ اگر میرا رب جانتا ہے کہ تم بے گناہ ہو تو وہ میرے لیے راستے بھی بنا دے گا، تم بس ہمت مت ہارنا۔ اس نے انتہائی محبت اور مان سے اس کی طرف دیکھا۔ مناہل کی ہچکی بند گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کائنات میں کوئی اس پہ اتنا اندھا اعتبار کر سکتا ہے۔ سریش نے الماری سے اپنا بیگ نکالا، ضروری سامان ڈالا اور مناہل کو سہارا دے کے کمرے سے باہر لایا۔ حویلی کے صحن میں موجود ہر آنکھ ان پہ نفرت کے تیر برسا رہی تھی، لیکن سریش نے سر اٹھا کے اپنے باپ کے سامنے سے گزرتے ہوئے حویلی کے بڑے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ سریش مناہل کو سہارا دیے حویلی کے بھاری بھرکم دروازے سے باہر نکل تو آیا، لیکن اس کے اپنے ذہن میں بھی خیالات کا ایک طوفان برپا تھا۔ اسے رہ رہ کے مناہل کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے جس نے رات تڑپتے ہوئے گزارے تھے۔ سریش، مجھے آج تک کسی نے چھوا نہیں۔ مناہل کی آواز کی وہ سچائی، اس کی آنکھوں کا وہ کرب سریش کے دل میں گھر کر گیا تھا، اور اب اسے یقین ہونے لگا کہ شاید وہ گاؤں کی معمولی سی ڈاکٹر غلط تھی جس نے محض بیرونی علامات دیکھ کے اتنا بڑا فیصلہ سنا دیا۔ وہ اسے لے کے سیدھا شہر سب سے بڑے اور جدید ہسپتال پہنچا، جہاں مشینوں اور ٹیسٹوں کی ایک لمبی فہرست ان کی منتظر تھی۔ سریش باہر کوریڈور میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا، جبکہ اندر مناہل کے مختلف ٹیسٹ کیے جا رہے تھے۔ جب واپسی آئی تو اس کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ سرد تھا۔ وہ بمشکل اپنے قدموں پہ کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے سریش کو اپنے کیبن میں بلایا۔ ڈاکٹر کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کے سریش کا دل کسی انجانے خوف سے ڈوبنے لگا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ سامنے رکھی اور ایک لمبا سانس لے کے بولا، سریش صاحب، آپ کی بیگم حاملہ نہیں بلکہ انتہائی نایاب اور خطرناک قسم کی رسولی کا شکار ہے۔ یہ پیٹ میں بالکل حمل جیسی علامات پیدا کرتی ہے اور ایسے ہارمونز خارج کرتی ہے جس سے ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ رسولی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس نے ان کے اندر اعضاء کو بری طرح متاثر کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک سٹیج پہ ہے۔ ڈاکٹر کی ہر بات سریش کے کانوں پہ ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ اسے ایک طرف سکون ملا کہ مناہل بے گناہ تھی، لیکن دوسری طرف اس کی زندگی کو درپیش خطرے نے اسے ہلا کے رکھ دیا۔ جب وہ باہر نکلا تو مناہل وہیں پہ بینچ پہ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سریش نے جب اسے ڈاکٹر کی کہی ہوئی باتیں بتائیں تو مناہل جیسے اندر سے ٹوٹ کے بکھر گئی۔ اسے اپنی بے گناہی کی خوشی سے زیادہ اپنی موت کا خوف اور سریش کی بربادی کا دکھ ہونے لگا۔ وہ وہیں ہسپتال کے کوریڈور میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ سریش، مجھے واپس یتیم خانے چھوڑ آئیں، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں، میں ایک منحوس لڑکی ہوں، پہلے آپ کی عزت پہ داغ لگی، اب یہ جان لیوا بیماری، آپ کیوں میری وجہ سے اپنی فیملی کو چھوڑے ہیں؟ آپ واپس چلے جائیں اپنے ماں باپ کے پاس، آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔
میں نے تو بچپن سے کبھی کسی کا پیار نہیں دیکھا، میں اکیلی مر بھی گئی تو کسی کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ شدت غم سے ہنسیانے انداز میں بولے جا رہی تھی، اپنی حالت ظاہر پہ تڑپ رہی تھی۔ سریش نے تڑپ کے اسے دیکھا، ایک لمحے کے لیے پرواہ کیے بغیر اسے سب کے سامنے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے اپنی گرفت اتنی مضبوط کر لی کہ مناہل کی سسکیاں اس کے سینے میں دب کے رہ گئی۔ خاموش ہو جاؤ مناہل، ایک لفظ بھی اور مت کہنا، اس نے روندی ہوئی آواز میں اسے جھنجھوڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں صرف تمہاری پاک دامنی کی وجہ سے تمہارے ساتھ کھڑا ہوں؟ میں تمہارا شوہر ہوں مناہل، اور اب یہ جنگ میری اور تمہاری نہیں بلکہ دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ اور رہی بات گھر والوں کی، تو جس گھر میں میری بیوی کی عزت اور زندگی کی قدر نہ ہو وہ گھر میرے لیے مٹی کے برابر ہے۔ تم یتیم نہیں ہو، میں تمہارا سب کچھ ہوں۔ وہ اسے اپنے وجود میں پناہ دیے خاموشی سے آنسو بہانے لگا، جبکہ مناہل اس کے سینے سے لگی اسے تحفظ کے احساس میں ڈوب گئی جسے وہ برسوں سے ڈھونڈ رہی تھی، مگر ان کے سامنے بیماری اور اپنوں کی نفرت کا ایک پہاڑ کھڑا تھا۔ سریش مناہل کو لے کے ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور سے باہر نکلا تو اس کے قدم بوجھل تھے، لیکن ارادہ چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حویلی کے دروازے بند ہو چکے ہیں اور ہاشم خان زادہ کی انا مناہل کی زندگی سے کہیں بڑی ہے، اسی لیے اس نے واپسی کا خیال دل سے نکال دیا۔ اس نے فوراً اپنے بچپن کے سب سے قریبی دوست ارحم کو فون کیا، جو شہر کی ایک بڑی سافٹ ویئر کمپنی چلا رہا تھا۔ ارحم نے جب سریش کی بات سنی تو وہ بنا کچھ پوچھے اسے ایک خالی فلیٹ پہ لے آیا۔ فلیٹ چھوٹا تھا مگر صاف ستھرا اور پرسکون، جہاں حویلی جیسی نفرت انگیز نظریں نہیں تھی۔ ارحم نے سریش کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ایک بھاری رقم کا چیک اس کی طرف بڑھایا۔ سریش، یہ تمہارا حق ہے، اسے ادھار مت سمجھنا۔ بھابھی کا علاج بہترین ہسپتال ہونا چاہیے اور اس معاملے میں پیسوں کی بالکل فکر مت کرنا۔ سریش کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے چیک تھامتے ہوئے شکریہ ادا کیا تو ارحم نے ایک اور پیشکش کر دی۔ میں چاہتا ہوں تم میرا آفس جوائن کر لو، تمہیں مصروفیت بھی ملے گی اور مالی سہارا بھی۔ سریش نے ایک پل کے لیے بیڈ روم کے کھلے دروازے سے مناہل کی طرف دیکھا، جو ادویات کے زیر اثر نیند میں سو رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ اب بھی تکلیف کے تاثر سے آزاد نہیں تھا۔ اس نے مڑ کے ارحم سے کہا، ارحم تمہارا بہت شکریہ، لیکن میں مناہل کو اس حال میں ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کا درد کبھی بھی بڑھ جاتا ہے، کبھی خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہارا سارا کام اسی فلیٹ میں گھر پہ بیٹھے کر لیا کروں گا۔ میں اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتا۔ اسے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ میری ضرورت ہے۔ ارحم کی محبت اور وفاداری دیکھ کے سب حیران رہ گئے اور بخوشی راضی ہو گیا۔ اب سریش کی زندگی کا ایک نیا گھٹن سفر شروع ہو چکا تھا۔ وہ سارا دن لیپ ٹاپ پہ کام کرتا، ساتھ ساتھ مناہل کی حرکتوں پہ نظر رکھتا۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اسے سوپ پلاتا، اس کی ادویات کا وقت پہ خیال رکھتا۔ جب کبھی مناہل کو پیٹ میں شدید تکلیف اٹھتی تو وہ گھنٹوں اس کا سر اپنی گود میں رکھ کے اسے سہلاتا۔ مناہل اکثر نیند میں بھی سسک کے جاگتی تو سریش کو اپنے قریب پا کے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیتی۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی سریش ہے جو حویلی کا غرور تھا، آج اس کی خاطر کسی چھوٹے سے کمرے میں قید ہو کے اس کی تیمارداری کر رہا تھا۔ ایک رات جب مناہل کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے دھیرے سے سریش کا ہاتھ چوما، اس کی نم آنکھوں سے کہا، سریش آپ میرے لیے اتنا دکھ کیوں سہ رہے ہیں؟ میں تو شاید کچھ دنوں کی مہمان ہوں، آپ کی جوانی، آپ کا کریئر میری وجہ سے داؤ پہ لگ گیا۔ سریش نے کام روک کے اسے دیکھا، مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ مناہل، تم میری زندگی ہو، اور زندگی کے لیے لڑنا دکھ نہیں عبادت ہوتا ہے۔ تم بس ٹھیک ہونے کی کوشش کرو، کیونکہ جب تم مسکراتی ہو تو مجھے لگتا ہے میں نے پوری دنیا جیت لی۔ مناہل اس کے سینے سے لگ کے خاموش ہو گئی، لیکن اس کے دل میں عزم بیدار ہو گیا کہ اسے اس مرد کی خاطر جینا ہے جس نے اس کی بے گناہی پہ اپنی پوری دنیا وار دی۔ آدھی رات کا وقت تھا، وہ کمرے کی خاموشی مناہل کی تکلیف دیکھ راہوں سے لرز اٹھی۔ اس کی طبیعت اچانک اس قدر بگڑی کہ اس کی ٹانگیں بالکل بے جان محسوس ہونے لگی، جیسے جسم کا نچلا حصہ اس کا ساتھ چھوڑ رہا ہو۔ پیٹ میں اٹھنے والا درد اب ایک لہر کی صورت میں نہیں
بلکہ کسی دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح اسے اندر سے جلا رہا تھا۔ وہ درد کی شدت سے بستر پہ تڑپنے لگی اور اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے دبوچ کے چیخنے لگی۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ درد جب اس کی برداشت کی حدوں کو پار کر گیا تو اس نے بے اختیار اپنے ہی ہاتھوں کے ناخن اپنے بازوؤں اور بیڈ شیٹ پہ مارنے شروع کر دیے۔ سریش جو لیپ ٹاپ پہ کام کرتے کرتے وہیں کرسی پہ اونگ رہا تھا، مناہل کی پہلی چیخ پہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ اس نے تڑپ کے مناہل کو دیکھا اور لپک کے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ مناہل، مناہل، ہوش کرو، میں ہوں یہاں، کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے پوری قوت سے اسے اپنے سینے سے لگایا تاکہ پسینے میں شرابور تھا۔ وہ درد کے مارے سریش کے کندھے میں اپنا چہرہ چھپائے بری طرح سے رو رہی تھی۔ سریش نے کمال صبر سے اس کے الجھے ہوئے بالوں کو سلجھایا، اس کے ماتھے پہ بار بار بوسے دیے اور اسے حوصلہ دینے لگا، مگر مناہل کی سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے فوراً سے وہ تمام ادویات نکالی جو ڈاکٹر نے ہنگامی حالت کے لیے دی تھی، لیکن مناہل اس وقت کچھ بھی نگلنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ سریش کو ڈاکٹر کی وہ بات یاد آئی، جب درد برداشت سے باہر ہو جائے تو یہ مخصوص انجیکشن لگانا پڑے گا۔ سریش کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے لرزے، کیونکہ اس نے پہلے کبھی کسی کو انجیکشن نہیں لگایا، لیکن مناہل کی تڑپتی حالت نے اسے مضبوط کر دیا۔ اس نے بہت احتیاط سے سرنج نکالی، دوا بھری، مناہل کو تسلی ہی دی۔ دوا نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ مناہل کے جسم کی اکڑن ختم ہونے لگی، اس کی چیخیں دبی دبی سسکیوں میں بدل گئیں۔ اس کی گرفت اور سریش کی قمیض بہت سخت تھی، آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کا سر سریش کے کندھے پہ ڈھلک گیا اور وہ نڈھال ہو کے نیم بے ہوشی کی حالت میں پرسکون ہونے لگی۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن وہ مطمئن تھا کہ اس وقت وہ مناہل کے کام آ سکا۔ وہ ساری رات اسے اپنی باہوں میں لیے جاگتا رہا، اس خوف سے کہ کہیں آنکھ لگ گئی اور مناہل کو دوبارہ درد اٹھا تو وہ کیا کرے گا۔ صبح سنہری ملائم دھوپ کمرے کی کھڑکی سے چھن کے آئی تو مناہل کی بوجھل پلکیں دھیرے دھیرے کھلی۔ رات کی اس بھیانک تکلیف کے بعد اس کا وجود ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ کسی بوجھ سے آزاد ہو گئی ہو۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا سر کسی تکیے پہ نہیں بلکہ سریش کی مضبوط گود میں رکھا ہوا ہے۔ سریش اب بھی وہیں بیٹھا، اس کی آنکھوں میں رات کے چہرے پہ مناہل رات بھر جاگنے کی وجہ سے لالی تھی، لیکن اس کے چہرے پہ مناہل کو پرسکون دیکھ کے ایک گہرا اطمینان آیا۔ وہ بہت زیادہ پیار سے مناہل کے ریشمی بالوں کو اپنی انگلیوں سے چلا رہا تھا، جیسے کسی نے نازک متاع کو سنبھال لیا ہو۔ مناہل نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا تو ایک خوبصورت اور سچی مسکراہٹ اس کی زرد لبوں پہ رقص کرنے لگی۔ اپنی بیوی کے چہرے پہ مسکراہٹ کی یہ لہر دیکھ کے اس کا دل شدت سے دھڑکا تھا، جیسے اس کی رات بھر جاگنے کا صلہ مل گیا ہو۔ وہ اس کی معصومانہ مسکراہٹ پہ قربان ہونے کے لیے بےتاب ہو گیا، دھیرے دھیرے نیچے جھکا اور مناہل کے گلابی لبوں پہ ایک والہانہ بوسہ دیا۔ مناہل کے وجود میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی، اس نے شرما کے اپنی آنکھیں موند لیں اور اس کے لبوں کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ کچھ ہی لمحوں بعد مناہل نے ہمت جما کے اپنا ہاتھ اٹھا کے سریش کی گھنی اور تراشی ہوئی داڑھی کو چھوا۔ اس کی انگلیوں کی پوریں سریش کے چہرے کے حصار میں پھٹکنے لگی۔ اس نے شرارت سے سریش کی مونچھوں کو ہلکا سا بل دیا، جس پہ سریش کی آنکھوں میں گہری محبت کی چمک اٹھی۔ مناہل نے اس کے چہرے کو اپنی گرفت میں لیا، اپنے بازو اس کی گردن میں حائل کیے۔ اس نے ایک بھرپور مان کے ساتھ اپنی طرف نیچے جھکایا اور اس کے لبوں پہ پیار نچھاور کر دیا۔ اس لمحے کمرے کی فضاؤں میں صرف ان کی سانسوں کی ترتیب تھی۔ دنیا کا ہر دکھ، ہر بیماری اور حویلی کی ہر تلخی اس کے حصار میں محبت سے باہر رہ گئی۔ مناہل نے اس کے سینے پہ سر ٹکاتے ہوئے سرگوشی کی۔ سریش، کاش یہ وقت یہیں تھم جائے، مجھے اس بیماری کا خوف نہیں ہے جب تک آپ کا یہ لمس میرے ساتھ ہے۔ سریش نے اسے بازوؤں میں مزید بھینچ لیا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر، ہر تکلیف سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ اس کی خاموشی میں بھی ہزاروں اطراف محبت چھپے تھے جو مناہل کے دل کی دھڑکن کو تیز کر رہے تھے۔ سریش کی بے پناہ محبت اور قربت نے مناہل کے اندر جینے کی نئی امنگ بھر دی تھی۔
اس نے سریش کے سینے پہ سر ٹکاتے ہوئے شرارت سے اس کی قمیض کا بٹن انگلی سے گھمایا، دھیمی آواز میں کہا، سریش، آج میرا دل کچھ بہت اچھا کھانے کو کر رہا ہے، کیا آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے کچھ بنا کے کھلا سکتے ہیں؟ سریش نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثر سے اسے دیکھا، اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کے ان ہتھیلیوں پہ پیار بھرے بوسے دیے۔ تمہارے لیے تو میں اپنی جان بھی حاصل کر دوں مناہل۔ یہ کھانا کیا چیز ہے؟ بتاؤ میری ملکہ کو کیا کھانا پسند ہے؟ مناہل نے ابھی جواب دینا ہی تھا کہ زریز نے اسے بستر پہ پڑے رہنے کے بجائے بہت احتیاط اور نرمی سے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ مناہل نے گھبرا کے اس کی گردن میں اپنے ہاتھ ڈال دیے۔ سریز، میں خود چل سکتی ہوں، آپ کیوں زحمت کر رہی ہیں؟ خاموش، جب تک تمہارا یہ شہزادہ سلامت ہے تمہارے پاؤں زمین پہ لگنے نہیں دے گا، سریز نے لاڈ سے کہا اور اسے اٹھا کے باتھ روم لے گیا۔ وہاں اس نے خود نیم گرم پانی سے مناہل کا منہ ہاتھ دھلوایا، تولیے سے اس کا چہرہ خشک کیا جیسے چھوٹی بچی کا کیا جاتا ہے، پھر اسے دبایا، گود میں اٹھا کے سیدھا کچن میں لے آیا۔ کچن کے کاؤنٹر کے پاس رکھی کرسی پہ اسے بٹھاتے ہوئے سریز نے پیار سے جتایا، اب یہاں بیٹھ کے مجھے دیکھتی رہو، میری نظروں کے سامنے رہو گی تو میرا ہاتھ چلے گا۔ سریز نے باورچی خانے کا ایپرن پہنا اور مناہل اسے دیکھ کے کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ حویلی کا مغرور سریز خان زادہ آج اس کے لیے کچن میں پیاز کاٹ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے سریز، آپ اس روپ میں بہت پیارے لگ رہے ہیں، مناہل نے تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سریز نے کڑھائی میں چمچ ہلاتے ہوئے مڑ کے اسے ایک بھرپور نظر سے دیکھا۔ یہ سب تمہاری محبت کا اثر ہے مناہل، ورنہ میں نے تو کبھی پانی کا گلاس بھی خود نہیں بھرا تھا، لیکن تمہارے لیے کچن تو کیا، میں پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ باتیں کرتے رہے۔ سریز اسے اپنے بچپن کے قصے سناتا رہا تاکہ اس کا ذہن بیماری کی تکلیف سے ہٹا رہے۔ کچن کی فضا میں مثالوں کی خوشبو کے ساتھ ساتھ محبت کی مہک بھی رچی بسی تھی۔ مناہل کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بیمار نہیں بلکہ دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین عورت ہے، جس کا شوہر اس کی ہر چھوٹی خواہش کو اپنی زندگی کا مقصد بنا چکا تھا۔ کچن میں چھوٹی چھوٹی باتوں اور کہکوں کے درمیان اچانک مناہل کی آواز میں ایک عجیب سی اداسی اتر آئی۔ اس نے سریز کے کام کرتے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، سریز، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اگر میں مر گئی تو آپ کا کیا ہوگا؟ آپ نے میری خاطر سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو تنہا چھوڑ کے چلی جاؤں اور آپ کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہ رہے۔ مناہل کے لبوں سے نکلنے والے ان لفظوں نے جیسے کچن کی ساری رونق چھین لی۔ سریز کے ہاتھ میں پکڑے چمچ وہیں رک گیا۔ مرنے کا لفظ سریز کے کانوں میں کسی زہریلے تیر کی طرح لگا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ لمحوں میں سفید پڑ گیا اور ایک انجانے سے خوف نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ تڑپ کے مناہل کی طرف لپکا اور ٹھنڈے فرش پہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے مناہل کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور کرب کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ دوبارہ کبھی یہ بات اپنی زبان پہ مت لانا مناہل، کبھی نہیں۔ سریز کی آواز لرز رہی تھی۔ اس نے اپنا سر مناہل کے گھٹنوں پہ رکھ دیا جیسے وہ اسے دنیا سے جانے سے روک رہا ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے جائیداد، نام، خاندان سب کچھ اس لیے نہیں چھوڑا کہ تم مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ۔ تم چلی گئی تو یہ سریز خان زادہ ایک زندہ لاش بن جائے گا۔ میرا وجود صرف تم سے ہے مناہل۔ مناہل نے تڑپ کے سریز کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اسے اپنی بات پہ پچھتاوا ہونے لگا۔ سریز نے اپنا سر اٹھایا اور نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مجھ سے وعدہ کرو تم لڑو گی، تم اس بیماری سے جیتو گی میری خاطر، ہماری محبت کی خاطر۔ موت کو ہم اپنے درمیان نہیں آنے دیں گے۔ میں تمہیں زندگی کی آخری حد تک کھینچ لاؤں گی۔ مناہل نے جھک کے سریز کا ماتھا چوما۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھی۔ وعدہ کرتی ہوں سریز، میں لڑوں گی۔ آپ کی یہ محبت مجھے مرنے نہیں دے گی۔ سریز نے اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے لگا لیا جیسے وہ اس کے لمس کو اپنی روح میں اتار لینا چاہتا ہو۔ اس وقت کچن کے اس کونے میں خاموشی تھی، مگر اس کے دل میں ایک دوسرے سے زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ دن گزرتے گئے، سریز نے خود کو مکمل طور پہ مناہل کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ وہ اس کے لیے شوہر بھی تھا، مان بھی اور مسیحا بھی۔ اس دوران کئی بار مناہل کی ہمت ٹوٹی، تکلیف نے اسے نڈھال کیا، لیکن سریز کی مضبوط باہوں نے اسے گرنے نہ دیا۔
وہ راتوں کو جاگ کے اس کے پیر دباتا، اسے حوصلہ دینے کے لیے، مستقبل کے خواب بنتا۔ جب کبھی مایوس ہوتی تو اپنی محبت کے حصار میں اسے دوبارہ جینا سکھاتا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس کا دونوں کو ڈر بھی تھا اور امید بھی۔ آپریشن کا دن۔ ہسپتال کی سفید دیواریں اور فضا میں پھیلی کلوروفارم کی بو مناہل کے اعصاب پہ سوار ہو رہی تھی۔ وہ اسٹریچر پر لیٹی تھی، سبز رنگ کا سرجیکل گاؤن پہنے۔ اس کا چہرہ خوف سے بالکل سفید ہو چکا تھا۔ سریش اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے مناہل کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے تھام رکھا تھا جیسے اپنی زندگی کی ساری توانائی اسے منتقل کرنا چاہتا ہو۔ آپریشن تھیٹر کے دروازے کے پاس پہنچ کے نرس نے سریش کو رکنے کا اشارہ کیا۔ مناہل نے ہنسیانے انداز میں سریش کی گرفت اور مضبوط کر لی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹوٹ کے بہنے لگے۔ سریش، اگر میں واپس نہ آئی تو؟ اس نے کانپتی آواز میں سرگوشی کی۔ سریش وہیں گھٹنوں کے بل جھکا اور مناہل کے ہاتھوں پہ اپنے لب رکھ دیے۔ اس کی اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا، لیکن وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو مناہل کو زندگی کی طرف واپس بلانے کے لیے کافی تھی۔ تم واپس آؤ گی مناہل؟ تمہیں آنا ہوگا۔ ابھی تو ہم نے وہ زندگی جی ہی نہیں جس کا ہم نے خواب دیکھا تھا۔ میں یہیں باہر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میری سانسیں تمہاری واپسی تک ادار ہیں۔ تم لوٹو گی تو یہ دوبارہ چلیں گی۔ اس نے مناہل کے ماتھے پہ ایک طویل اور عقیدت بھرا بوسہ دیا، پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر اسٹریچر کو اندر لے گئے۔ بھاری دروازے بند ہو گئے۔ سریش وہیں ٹھنڈے فرش پہ بیٹھ گیا۔ اس کا ماتھا دیوار سے ٹکا ہوا تھا۔ لبوں پہ صرف ایک ہی دعا تھی جو وہ برسوں سے مانگ رہا تھا۔ وہ جاہو جلال والا خانزادہ آج ایک سائل بن کے اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا تھا، جبکہ اندر مناہل کی زندگی اور موت کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کوریڈور سریش کے لیے کسی قید خانے کی طرح ہولناک ہو گیا۔ وقت جیسے تھم گیا اور ہر گزرتا لمحہ اس کے دل کی دھڑکنوں پہ بوجھ بن رہا تھا۔ وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا، آج اس سفید دیوار کے سہارے بیٹھا، بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی مضبوط انگلیاں اپنے بالوں میں پیوست تھیں اور ضبط کی آخری حدیں توڑ چکا تھا۔ اسی لمحے ارحم تیزی سے کوریڈور میں داخل ہوا۔ سریش کی حالت دیکھ کے اس کا دل کٹ کے رہ گیا۔ بھاگتا ہوا سریش کے پاس پہنچا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ارحم کا لمس پاتے ہی سریش کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ اٹھا اور کسی چھوٹے بچے کی طرح اپنے دوست کے سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ ارحم، وہ اندر ہے، وہ اکیلی لڑ رہی ہے۔ سریش کی آواز ہچکیوں میں گم ہو رہی تھی۔ میں نے وعدہ دیا ہے کہ وہ واپس آئے گی، لیکن میرا دل ڈوب رہا ہے۔ ارحم، میں اسے کھو نہیں سکتا۔ میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا۔ ارحم نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی پیٹھ تھپکنے لگا، مگر سریش کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تجھے پتہ ہے ارحم، میں اسے کتنا پیار کرتا ہوں، اس نے روندھی ہوئی آواز میں اعتراف کیا۔ میں نے اسے جتنا چاہا ہے شاید ہی دنیا میں کسی نے کسی کو چاہا ہو۔ وہ میری روح ہے ارحم، میرا سکون ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں یہ دنیا اجاڑ دوں گا۔ میں نے اس کی بے گناہی کے لیے سب کچھ چھوڑا، لیکن اب اسے زندگی کی بھیک مانگتے دیکھ کے میں ہار رہا ہوں۔ سریش کی باتیں سن کے ارحم کی اپنی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ سریش کو ہسپتال کی کرسی پہ بٹھاتے ہوئے بولا، پاگل مت بنو سریش، تمہاری محبت اتنی کمزور نہیں۔ تم نے اس کی ڈھال بن کے اسے یہاں تک پہنچایا۔ اب تمہاری دعائیں اسے واپس لائیں گی، وہ لوٹ آئے گی، صرف تمہاری خاطر سریش۔ سریش نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کی سسکیاں دبی دبی تھی، مگر درد کی شدت پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا، اسے واپس آنا ہوگا، اسے میرے لیے واپس آنا ہوگا۔ آپریشن تھیٹر کی سرخ لائٹ ابھی تک چل رہی تھی۔ اچانک اندر سے نرس اور ڈاکٹرز کی بھاگ دوڑ کی آواز آنے لگی۔ سریش، جو ابھی ارحم کے سہارے بیٹھا تھا، بجلی کی تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، جیسے ابھی سینہ چیر کے باہر نکل آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ڈاکٹر باہر نکلا۔ ان کے ماتھے پہ پسینہ تھا، چہرے پہ شدید پریشانی کے تاثرات۔ سریش نے تڑپ کے ڈاکٹر کا راستہ روکا۔ ڈاکٹر، مناہل کیسی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے ایک لمبا سانس لیا اور سر جھکا کے بولا، سریش صاحب، آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا،
آپریشن کے دوران ایک بڑی پیچیدگی پیدا ہو گئی۔ وہ رسولی ایک بڑی شریان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اسے الگ کرتے وقت خون کا بہاؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ہم نے خون روکنے کی کوشش کی، لیکن مناہل کا جسم صدمے میں چلا گیا۔ ان کی نبض ٹوٹ رہی ہے۔ یہ سنتے سریش کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، آپ نے کہا تھا آپریشن کامیاب ہوگا۔ وہ ڈاکٹر کا کالر پکڑنے ہی والا تھا کہ ارحم نے اسے پیچھے ہٹایا۔ ہم اپنی آخری کوشش کر رہے ہیں، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، لیکن سچ یہ ہے کہ اب صرف کوئی معجزہ ہی انہیں بچا سکتا ہے۔ ان کی جینے کی سکت جواب دے رہی ہے۔ اگر اگلے 15 منٹ میں خون کا بہاؤ نہ رکا۔ ڈاکٹر نے بات ادھوری چھوڑ دی اور دوبارہ اندر چلا گیا۔ سریش وہیں دروازے کے پاس دیوار سے لگ کے نیچے فرش پہ گر گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی اپنی سانسیں اکھڑ رہی ہوں۔ نہیں مناہل، تم ایسا نہیں کر سکتی، تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ وہ دیوانہ وار دیوار پہ سر مارنے لگا۔ ارحم اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سریش اس وقت حواس کھو چکا تھا۔ ارحم، وہ مر رہی ہے، میری مناہل مر رہی ہے۔ سریش کی چیخیں کوریڈور میں گونج رہی تھی۔ اسی لمحے اسے مناہل کی وہ مسکراہٹ یاد آئی جو اس نے صبح کچن میں دی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی، گڑ گڑا کے اپنے رب کو پکارنے لگا، اے مالک، میں نے کبھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ مناہل مجھے واپس دے دے، میں اس کے بغیر کچھ نہیں۔ آپریشن تھیٹر کے اندر مشینوں کی بیپ بیپ کی آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ باہر سریش کی زندگی ایک ایک پل کی محتاج ہو رہی تھی۔ ہر کوئی دم ساتھے کھڑا تھا، اب کیا خبر آئے گی؟ کوریڈور کی فضا میں پھیلی موت جیسی خاموشی کو مشینوں کے شور نے مزید بھیانک بنا دیا۔ سریش کی حالت اس وقت کسی ہارے ہوئے جواری جیسی تھی جس کی کل کائنات داؤ پہ لگی ہو۔ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ وہی نرس باہر نکلی جس کے لباس پہ خون کے چھینٹے تھے۔ وہ تیزی سے بلڈ بینک کی طرف بھاگی۔ ارحم، یہ خون مناہل کا ہے نا؟ سریش نے ارحم کا ہاتھ تھام کے پوچھا۔ اس کی آواز میں ایسی لرزش تھی کہ ارحم کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ کچھ بول نہ سکا، بس سریش کو تھامے رہا۔ اندر ڈاکٹرز مناہل کو بجلی کے جھٹکے دے رہے تھے۔ مانیٹر پہ لکیریں بالکل سیدھی ہو چکی تھی، فلیٹ لائن جو موت کی علامت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا، سر جھکا کے کھڑی کی طرف دیکھا تاکہ موت کا وقت نوٹ کر سکیں، لیکن اسی لمحے نرس کی آواز آئی، سر، مانیٹر پہ ایک ہلکی سی حرکت ہوئی ہے، ایک بہت چھوٹی سی لہر، جیسے کسی بجھتے ہوئے دیے کی آخری بار لو جاگی ہو۔ مناہل کے وجود نے سریش کی دی ہوئی اس ہمت کو پکارا جس نے صبح کچن میں اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے دی تھی۔ خون کا بہاؤ معجزاتی طور پہ رکنا شروع ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سریش کے لیے 1 صدی جتنا لمبا تھا۔ ڈاکٹر باہر نکلا۔ اس کے چہرے پہ تھکن تو تھی، لیکن جلال نہیں جو پہلے تھا۔ اس نے نقاب ہٹایا، سریش کی طرف دیکھ کے ہلکا سا مسکرایا، سریش صاحب مبارک ہو، معجزہ ہو گیا۔ سریش وہیں ساکت کھڑا ہو گیا۔ اسے لگا جیسے اسے سنائی دینے میں غلطی ہوئی ہو۔ کیا کہا آپ نے؟ ہم نے اسے کھو کر دیا تھا۔ اس کا دل دھڑکنا بند کر چکا تھا، لیکن وہ واپس آ گئی ہے۔ خون کا بہاؤ رک گیا، آپریشن مکمل ہو گیا۔ مناہل خطرے سے باہر ہے، اگرچہ اسے ہوش آنے میں وقت لگے گا، لیکن وہ بچ گئی ہے۔ سریش کے گھٹنے جواب دے گئی۔ وہ وہیں سجدے میں گر گیا۔ اس کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا، بس پشت ہچکیوں سے ہل رہی تھی۔ ارحم نے آگے بڑھ کے اسے اٹھایا اور دونوں دوست ایک بار پھر گلے لگ گئے، لیکن اس بار یہ آنسو سکون کے تھے۔ کچھ دیر بعد مناہل کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا۔ سریش نے شیشے کے پیچھے سے اسے دیکھا۔ مشینوں اور نالیوں کے درمیان کھڑی تھی، لیکن سانس لے رہی تھی۔ اس کی اپنی مناہل، اس کی اپنی زندگی اس کے سامنے تھی۔ سریش نے شیشے پہ اپنا ہاتھ رکھا اور سرگوشی کی۔ شکریہ مناہل، واپس آنے کے لیے شکریہ۔ اب دیکھنا سریش خان زادہ، تمہارے قدموں میں پوری دنیا ڈھیر کر دے گا۔ ICU کے کمرے میں جب مناہل نے اپنی بوجھل پلکیں جھپکائی، اسے ہوش آیا۔ اس کی دھندلی نظروں کے سامنے سب سے پہلا عکس سریش کا تھا۔ سریش جس کی حالت اس وقت کسی دیوانے جیسی ہو رہی تھی، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں جاگنے اور رونے کی وجہ سے سوج کے سرخ ہو چکی تھی، چہرے پہ کئی دن کی بڑھی ہوئی داڑھی۔ سریش اسے ہوش میں آتا دیکھ کے چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت ہو گیا، جیسے اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آ رہا ہو۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سانسیں جیسے تھم گئیں، پھر اچانک اس کا ضبط ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ گیا۔ ایک چھوٹے بچے کی طرح دھاڑے مار کے رو پڑا۔
وہ تڑپ کے مناہل کی طرف جھکا اور اسے بہت احتیاط سے مگر بھرپور شدت سے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ اسے ایسے چمٹ گیا جیسے کسی ماں کو برسوں بعد اس کی بچھڑی اولاد مل گئی ہو۔ اس کا پورا وجود ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ وہ بار بار مناہل کے سر اور ہاتھوں پہ بوسے دے رہا تھا۔ مناہل، میری جان، تم واپس آ گئی۔ مجھے لگا میں مر جاؤں گا، مجھے لگا میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ سریش کی آواز رونے کی وجہ سے ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے اپنا سر مناہل کے کندھے پہ رکھ دیا، بچوں کی طرح سسکیاں لیتے ہوئے کہنے لگا، دوبارہ ایسا کبھی مت کرنا، مجھے یوں تنہا چھوڑنے کی بات مت کرنا۔ وہ نرمی سے بالکل میں ختم ہو جاتا۔ مناہل جو ابھی بہت کمزور تھی، اس نے لرزتے ہاتھوں سے سریش کے بالوں کو چھوا۔ اس کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ اسے زندگی کی تپش سریش کی اس دیوانہ وار محبت میں محسوس ہو رہی تھی۔ سریش نے اسے خود سے جدا کرنے کے بجائے اپنی گرفت اور مضبوط کر لی، جیسے وہ اسے دوبارہ کسی بیماری یا موت کے سائے میں نہیں جانے دینا چاہتا۔ کافی دیر تک اسی طرح اپنے حصار میں لیے روتا رہا۔ ہسپتال کے اس خاموش کمرے میں صرف سریش کی سسکیاں، اس کے اطراف محبت، اس کی آوازیں گونج رہی تھی۔ اس لمحے وہ کوئی طاقتور خانزادہ نہیں، وہ صرف ایک ایسا عاشق تھا جسے اس کی زندگی دوبارہ خیرات میں مل گئی تھی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب مناہل ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے قریب تھی، ایک دوپہر ہسپتال کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سریش جو مناہل کا ہاتھ تھامے اسے کوئی بات سنا رہا تھا، پلٹا تو سامنے اپنے بابا سائیں ہاشم خانزادہ اور ماں کو کھڑا دیکھ کے حیران رہ گیا۔ ہاشم خانزادہ کا وہ غرور جاہو جلال اب کہیں نہیں تھا۔ ان کی آنکھیں بیٹے کی جدائی، اس کی قربانی دیکھ کے نم تھی۔ بیگم ہاشم بھاگتی ہوئی سریش کے پاس آئیں، اسے گلے لگا کے پھوٹ پھوٹ کے رو دیں، ہمیں معاف کر دے میرے شیر، میرے بیٹے، ہم اپنی انا میں اندھے ہو گئے تھے۔ ہم نے اس بچی پہ وہ تہمت لگائی جو اس کا نصیب ہی نہیں تھی، اور اب ہمیں سب سچ بتا دیا، ہمیں اپنے بیٹے سے دور رہنے کی سزا مل گئی۔ ہاشم خان زادہ نے آگے بڑھ کے سریش کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، مناہل کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی ہمیں شرمندہ نہ کرو، ہم تمہیں اپنی بیٹی بنا کے واپس حویلی لے جانے آئے ہیں۔ سریش نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ محبت میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ جہاں مکمل کامل ہو وہاں مجھ سے خود راستہ بناتے ہیں۔ سریش نے مناہل کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب خوشی کے آنسو تھے۔ سریش نے مسکرا کر اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومے، مناہل کو سہارا دے کے اٹھایا۔ حویلی میں واپسی کسی فاتح کی طرح تھی۔ وہی عورتیں جو کل تک مناہل پہ پتھر اچھال رہی تھی، آج پھولوں کے ہار لیے کھڑی تھی۔ سریش نے سب کے سامنے مناہل کا ہاتھ تھاما اور بلند آواز میں کہا، آج کے بعد اس گھر میں مناہل کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کا سامنا مجھ سے ہوگا۔ میں نے اس کی پاکیزگی کے لیے اپنی دنیا چھوڑ دی، اور اب اس کا کھویا ہوا مقام دلانے کے لیے میں کسی حد تک جا سکتا ہوں۔ رات کی خاموشی میں حویلی اسی چھت تلے جہاں کبھی جدائی کے بادل منڈراتے رہے تھے، سریش اور مناہل ایک ساتھ کھڑے چاند کو دیکھ رہے تھے۔ مناہل کو اپنے حصار میں لیتے سرگوشی کی، دیکھا مناہل، سچی محبت کبھی ہارتی نہیں، تو میرا یقین تھی، اور میرے یقین نے موت کو بھی شکست دے دی۔ مناہل اس کے سینے پہ سر ٹکایا، سکون کا ایک طویل سانس لیا۔ نہ کوئی بیماری تھی، نہ کوئی شک، نہ کوئی دشمن، صرف سریش کی بے تحاشا محبت۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز تھا جہاں وفا کی داستانیں نسلوں تک سنائی جانی تھی۔